نمبر 7، صحیح اور مضبوط تلاوت کے 8 نمبروں پر عمل کرنا۔ اب یہ کہاں ہے؟ 8 نمبر یہ ہیں جو حفظ کی تعلیم کے لیے فرض اور ضروری ہیں۔ حفظ کی تعلیم کے لیے یہ 8 نمبر بھی ضروری ہیں۔ عمل کا ثواب عذاب یہ نیت پر ہے۔ نیت اچھی ہوتی ہے تو ثواب ملتا ہے، نیت بری ہوتی ہے تو عذاب ملتا ہے۔ ٹھیک ہے، اچھی نیت والے کو جنت ملتی ہے، اچھی نیت والے کو، اور بری نیت والے کو گھسیٹ کر جہنم میں پھینک دیا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، اچھی نیت یہ ہے کہ میں اللہ تعالیٰ کو خوش کرنے کے لیے قرآن پاک پڑھتا ہوں۔ اچھی نیت کیا ہے بھائی؟ اللہ تعالیٰ کو خوش کرنے کے لیے قرآن پاک پڑھتا ہوں۔ غلط بری نیت یہ ہے کہ کوئی شخص دین کا کام دنیا والوں کو خوش کرنے کے لیے کرے۔ یہ کیا ہے؟ بری نیت۔ کسی کی آمین پہ بیٹھے ہوئے تھے، ایک نے تلاوت کی، اب بیٹھے بیٹھے خیال آ گیا اب اس کی کیا تلاوت ہے، دیکھ اب میں جا کے کروں گا، اور لگ کھڑے ہو گئے طرزیں لگانے اور لوگ واہ واہ کر رہے ہیں اور یہ خوش ہو رہا ہے۔ اس کو کیا کہتے ہیں؟ بری نیت۔ آپ ویسے تلاوت کرو کہ مجھے بھی قرآن پاک عمدہ پڑھنا آتا ہے، میں بھی سناتا ہوں، لیکن یہ کہ یہ کیا تلاوت کرتا ہے؟ تلاوت تو میں کرتا ہوں، یہ تو ایسے ہی بس کھڑے ہو کے جو ہے نا وہ لفظوں کو کھینچی جا رہے ہیں، اس کو تو آتا جاتا کچھ بھی نہیں ہے۔ اس کو کہتے ہیں بری نیت۔ اساتذہ اور طلباء کرام اور اہل مدارس سب اپنی نیتوں کو اچھی کریں۔ جب یہ سارے کام ہوں گے تو حفظ کی تعلیم ہمارے لیے فائدہ مند ہوگی۔ یہ سارے کام ہوں گے تو حفظ کی تعلیم ہمارے لیے کیسی ہوگی؟ فائدہ مند ہوگی۔ حفظ کی تعلیم کے لیے پیچھے جو ہم نے پڑھا تھا جائز اور فرض ضروری کام کون سے ہیں، اب حفظ کی تعلیم کے لیے ناجائز اور حرام کام کون سے ہیں؟ کیا کہا میں نے بھائی؟ جی، حفظ کی تعلیم کے لیے ناجائز اور حرام کام کون سے ہیں؟ جان سے غور سے سنیں گے اور اتحیات کی شکل میں بیٹھ کر سنیں گے۔ تو بھائی حفظ کی تعلیم کے لیے 8 کام ناجائز ہیں۔ کتنے کام انس؟ 8 کتنے؟ 8۔ اس سے مقابلہ نہیں کر، فرق ہے، وہ چونٹی تو ہاتھی، اس سے مقابلہ کر رہا تو۔ نمبر 1، سستی، نیند، غفلت، یہ کیا ہے؟ حرام ہے۔ حفظ کرنے والے بچے کے لیے حرام اور ناجائز کام بتا رہا ہوں میں۔ نمبر 1، سستی کرنا، نیند کرنا اور کلاس میں غفلت کرنا۔ بیٹھے کلاس میں آگے نہیں بولتے۔ نمبر 2، دیر سے کلاس میں آنا، ناغہ کرنا، یہ بھی حفظ والے بچوں کے لیے حرام ہے۔ بلا ضرورت ناغہ کرنا، قاری صاحب چھٹی دے دیں، کیوں؟ کزن کی شادی ہے، قاری صاحب چھٹی دے دیں، کیوں بیٹا؟ آج مایو ہے گھر میں۔ قاری صاحب چھٹی دے دیں، کیوں بھائی؟ آج ولیمہ ہے۔ ایک شادی 10-15 چھٹیاں۔ پھر جواب آتا ہے شادی تو ایک ہی دفعہ ہوتی ہے، تو بھائی سب کی ایک دفعہ ہوتی ہے۔ ہمارے حفظ والے بچوں کی میں کہتا ہوں شادیاں کئی دفعہ ہوتی ہیں، وہ پورے خاندان کی شادیاں نمٹاتے ہیں، پھر بھی جواب آتا ہے قاری صاحب مہربانی تو شادی آتی ہے۔ اور ہمارے کراچی والوں کی شادیاں تو سمجھ ہی نہیں آتی۔ آج شادی ہے، آج چھٹی، فلاں کام کرنا، فلاں کام کرنا، ہیلپ کروانی ہے۔ اچھا جی چلو ٹھیک ہے بیٹا، کل لازمی آنا، کل پھر چھٹی، کیوں؟
قاری صاحب رات کو دیر سے آئے تھے. پھر ولیمے کے لیے الگ، حالانکہ یہاں ولیمے بھی شادی حالوں میں ہوتے ہیں، پھر بھی سمجھ نہیں آتی. اچھا نمبر 3، ضرورت سے کم پڑھنا. کیا کہا؟ سبق یاد ہوا نہیں، بھاگ گئے. اس کو کیا کہتے ہیں؟ ضرورت سے کم پڑھنا. یہ بھی حرام ہے. بھئی آپ کو سبق یاد نہیں، آپ کو منزل نہیں آئی، ابھی پڑھو. آپ کیوں کھیل رہے ہو؟ نمبر 4، کم آواز میں پڑھنا. نمبر 4 اور نمبر 5 نیند کرنا. پھر ہمیں ریورس جا رہے ہیں. نمبر 4 کم آواز میں پڑھنا، یہ بھی ناجائز اور حرام ہے، یاد ہی نہیں ہوتا. نمبر 5 کام وقت پر نہ کرنا. نمبر 5 کیا مطلب؟ سبق کا ٹائم ہے، منزل یاد ہو رہی ہے. منزل کا ٹائم ہے، سبق یاد ہو رہا ہے. یہ کام وقت پر نہیں ہو رہا. یہ وقت منزل کا وقت ہے، آپ کو یاد ہی نہیں ہے. یہ بھی ناجائز اور حرام ہے. ٹھیک ہے. نمبر 6 رٹا لگا کر نہ پڑھنا. نمبر 6 نہ پڑھنا، پیچھے تھا پڑھنا، اچھا کام برا کام نہ پڑھنا. نمبر 7 کمزور تلاوت کے نمبروں پر عمل کرنا. اب یہ کون بتائے گا؟ کر ہاتھ کر اوپر. ٹائم کم ہے، پوچھتا میں. نمبر 8 صحیح اور مضبوط تلاوت کے 8 نمبروں پر عمل کرنا، جو ابھی میں نے دوہرا دی ہے. سبحانک اللہم و بحمدک لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. یہ دیکھو بلی بنا بنا کے مجھے چڑھا رہا ہے.